بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مبشر سیان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یعنی سیاست جو کبھی رواداری، خدمت اور عبادت کا درجہ رکھتی تھی، آج کے پاکستان میں اس کی تعریف بہت بدل گئی ہے۔ اب اس میں گالی گلوچ، مخالفین کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک اور بدزبانی جیسے عناصر شامل ہو گئے ہیں۔ تحمل اور بردباری کا کہیں دور دور تک نشان نہیں ملتا۔ سیاسی مخالفت کے اظہار کے ہزاروں راستے ہیں، لیکن پاکستان میں جب تک مخالف سیاستدانوں کو برے نام سے نہ پکارا جائے، بہتان بازی اور دشنام ترازی نہ کی جائے، شاید سمجھا جاتا ہے کہ ہم مخالفت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ پنجابی فلموں کے ڈائلاگ کی طرح حکومت ہو یا اپوزیشن، دونوں طرف کی سیاستدانوں نے اب اسی طریقہ کار کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، جس پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کی طرف سے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کے دوران پیش آنے والے واقعات اور سیاستدانوں کے بیانات اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہم اس جدید دور میں بھی اپنی روش بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے معصوم لوگوں کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا گیا، جس سے کئی افراد کی حالت غیر ہو گئی، جس کا اعتراف آج رانا ثناءاللہ نے بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ آنسو گیس کا جو استعمال کے لیے شیل جو استعمال کیے گئے، ان کی مدت ختم ہو چکی تھی۔ الٹا اس پر ندامت کا اظہار کرتے انہوں نے اس کا الزام بھی سابقہ حکومت پر ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ شیل ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، جبکہ ہم نے ان کے خلاف استعمال کر دیے۔ کیا ایسا کسی مہذب ملک میں ممکن ہے کہ ایک ملک کا وزیر داخلہ، جو کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ ان کی جان کے در پہ ہو؟ اگر کسی مہذب ملک میں ایسا ہوتا تو اب تک وزیر موصوف نہ صرف استعفیٰ دے کر گھر جا چکے ہوتے، بلکہ ہو سکتا ہے جیل کی ہوا بھی کھا رہے ہوتے۔ لیکن یہ چونکہ پاکستان ہے، اس لیے سب کچھ ممکن ہے۔ موجودہ حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے، انہوں نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے تو کچھ نہیں کیا، تاہم اپنی فلاح و بہبود کے لیے اب تک کئی اقدامات کر لیے ہیں، جس کا عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں، تاہم ان کی ذات کو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے نام ECL سے نکلوائے، کیونکہ ملک کی 3/4 کابینہ جو کسی نہ کسی مقدمے میں ملوث ہے اور ضمانت پر ہے، وہ اس وقت وزارتوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اپنے نام ECL سے نکلوائے، تاکہ وہ بیرون ملک سفر کرنے کے قابل ہو سکے، جس کے بعد نواز شریف اور اسحاق ڈار کو بھی پاسپورٹ جاری کر دیا گیا۔ یہ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی تک ان کی وطن واپسی ممکن نہیں ہو سکی۔ FIA کی طرف سے دباؤ ڈال کر اپنے خلاف مقدمات بھی ختم کروائے جا رہے ہیں۔ نیب قوانین میں ترامیم کر دی گئی ہیں، جن کا براہ راست فائدہ انہیں خود حاصل ہوگا یا پھر ان بیوروکریٹس کو ہوگا جو ان کی ماں پر غلط کام کرتے تھے۔ PTI حکومت کے عرصے کے دوران بیوروکریسی کا موقف تھا کہ نیب قوانین کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے۔ نیب ہمیں کام نہیں کرنے دیتا۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں بددیانتوں کو کبھی اس طرح کا قانونی تحفظ نہیں ملا جس طرح پاکستان میں دیا جا رہا ہے۔ یہ دوری اسمبلی چند کرپٹ خاندانوں کو بچانے کے لیے کوئی بھی قانون سازی کرے، اس بدعنوانی کا حساب دینا پڑے گا۔ پاکستان اور بدعنوان خاندان ایک دن ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ صحافی احمد رضا کا کہنا ہے کہ آج کے پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بڑی چوری کرو اور رٹائی سے جم جاؤ تو ایک دن وزیر، مشیر اور وزیر اعظم بن جاؤ، لیکن اگر بنا چوری کیے وزیر اعظم بن جاؤ اور چوری کے خلاف ڈٹ جاؤ تو پھر گھر کا راستہ لو۔ عمران خان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ وہ خودداری کا درس دے رہا تھا اور اقوام عالم کے ساتھ برابری کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ موجودہ حکومت نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق چھین لیا ہے۔ عمران خان کو تانے دیے جاتے تھے کہ وہ IMF کے سامنے لیٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اب خود ایک ہی دفعہ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ کرتے ہوئے 30 روپے فی لیٹر پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ امکان ہے کہ آئندہ چند دنوں میں مزید 30 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے گا۔ کوئی صحافی بھوکا نہ سوئے مہم کے تحت صحافیوں کو کھانے کھلانے اور سیر و تفریح پر بھیجنے کے علاوہ اخبارات کو قومی خزانے سے اشتہارات دینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل مصدق ملک صاحب، جو کہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کے پاس زہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں، تاہم آج ملک بھر کے بڑے اخبارات کو
पहले सफ़े पर शहबाज शरीफ के दौरा तुर्की का एक इश्तार जारी किया गया है जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में स्विमिंग पूल की तमीर और मरम्मत के लिए 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। जबकि अब वज़ीर-ए-आज़म के साथ 54 अफराद पर मुश्तमिल वफद तुर्की के इस दौरे पर है, जो कि सब सरकारी खर्चे पर अय्याशी करने के लिए गए हैं। इमरान खान की हुकूमत पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि उनके दौरे हुकूमत के दौरान महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है, और मौजूदा हुकूमत का दावा था कि जब वो बरइख्तियार में आए तो महंगाई में बतदरीज कमी करेंगे, लेकिन हो इसके बरक्स रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ ब्रांड के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 किलो घी की कीमत में 208 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड के घी की फ़ी किलो कीमत इस वक्त 555 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत में 213 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद कुकिंग ऑयल की कीमत फ़ी लीटर 605 रुपये तक पहुँच गई है। पंजाब में कहीं भी 10 किलो आटे का थैला 490 रुपये में दस्तयाब नहीं है, जिसका हुकूमत ने ऐलान किया था, जबकि आटा 650 से 700 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। किसानों के लिए खाद की फ़ी बोरी कीमत में 389 रुपये कमी का ऐलान किया गया था, उसका भी ऐलान को भी आज वापस ले लिया गया है। लेकिन अब मीडिया हाउस में बैठे हमारे बड़े बड़े एंकर आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका पेट आटे से नहीं इश्तारात से भर दिया गया है। मुल्क में महंगाई पर वावेला करने वाले सियासतदानों में से एक ने अपने बेटे को वज़ीर आला, दूसरे ने वज़ीर ख़ारजा, तीसरे ने अपने बेटे को वज़ीर मवासलात और चौथे ने अपने बेटे को सूबाई वज़ीर बनवा लिया है। लिहाजा अब उनके लिए महंगाई कोई मसला नहीं रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी के इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया है। आज परवेज़ इलाही ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के दौरान PTI को असम्बली में वापसी की तजवीज़ दी थी, जिसे इमरान खान ने यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये एक ट्रैप है जिसमें हम नहीं आएंगे। अदालत ने राना सनाउल्लाह को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 25 जून को तलब कर लिया है। मनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह के खिलाफ इस केस का क्या नतीजा निकलेगा, ये तो आइंदा आने वाली समाअत पर ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।